السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی۔ چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کے ضرور سبسکرائب کریں، اور پروگرام پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں انٹیلیجنس چیف رامیشور ناتھ راؤ نے ایک پلان بنایا جسے کاؤ پلان کا نام دیا گیا۔ یہ اندرا گاندھی کو پیش کیا گیا تھا۔ 240 صفوں پہ مبنی پلان تھا، اور اس کے تحت انسرجنسیز کرانا ایسٹ پاکستان میں، NWFP میں اور بلوچستان میں، اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا مقصد تھا۔ یہ پلان بہت پھیلا ہوا تھا انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی، اس میں پیسے بھی بہت لگنے تھے، فنڈنگ بھی بہت ہونی تھی، اور ٹائم بھی لگنا تھا، کیونکہ سائیکولوجیکل وارفیئر میں لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا، گراس روٹ سے بغاوت کو اٹھانا مقصد ہوتا ہے، جس میں سائیکولوجیکل وارفیئر بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو بھڑکانے کے اس لیول تک لے کے آنا کہ وہ اپنے ہی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، یہ ایک محنت طلب کام بھی ہوتا ہے۔ را نے اس پلان کے تحت اپنے آپریشنز کا آغاز کیا، اور اندرا گاندھی نے را کو تشکیل دیا۔ پہلی کامیابی انہیں ایسٹ پاکستان میں ملی، جس سے وہاں مکتی باہنی کی مدد سے جو سول وار تھی وہ شروع کر دی گئی۔ 1975 میں بنگلہ دیش تشکیل میں آیا۔ ایسٹ پاکستان کو الگ کر کے بلوچستان پلان کو بھی پاکستان سے علیحدہ کر کے ایک ریاست بنانے کی منصوبہ بندی اس وقت سے کی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے تیسرے پلان نے NWFP میں KP میں بھی نفرت کے بیج بو دیے ہیں، اور اس کا بھی ایک علیحدہ ریاست بنانے کا فیصلہ وہ 240 صفحے کی کاؤ پلان کی رپورٹ میں مفصل موجود ہے۔ منظور پشتین کو جماعت PTM اور آج کے نئے بنے ہوئے لیڈران کو آپ اس تناظر میں دیکھیے۔ مکتی باہنی کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی آگے چلنے سے پہلے۔ را نے مکتی باہنی تشکیل دی جسے ان کی مکمل سپورٹ تھی۔ سپٹمبر 2 1968 کو اسے قائم کیا گیا۔ میجر جنرل جیکب جو ایسٹرن انڈیا کمانڈ کے ذمہ دار تھے اور جیو تھے ریلیجن کے حساب سے، انہوں نے مکتی باہنی کی ٹریننگ اور گوریلا آپریشنز جو ہوئے پھر ڈھاکے میں اس کو پرسنلی اوورسی کیا، اور جس طرح سے محب الوطن پاکستانیوں کا خون چٹاگانگ اور ڈھاکہ میں بہایا گیا، وہ ہماری تاریخ پر ایک تکلیف دہ اس کا ایک چیپٹر ہے۔ 6 مختلف کیمپ مکتی باہنی کی بنائے گئے جہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اور جو انڈین ونگ کیمپ جو تھا وہ ایک انڈین بریگیڈیئر کے انڈر تھا، وہ ایک انڈین ونگ تھا جس کے انڈر وہ کام کر رہے تھے۔ اس کا میں نام لے کے آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ بات میری درست نہیں ہے۔ مرتھی کیمپ ویسٹ بنگال میں بریگیڈیئر جوشی، رائے گنج کیمپ ویسٹ بنگال بریگیڈیئر پریم سنگھ، چاکولایا کیمپ بہار انڈیا بریگیڈیئر NA ناکی، دیب تامور تینی پورہ ریجن انڈیا بریگیڈیئر شاہ سنگھ بیگ۔ اس کا مرکزی کام جو کاؤ پلان کا تھا، پہلے نفرت کو جنم دینا، کس طرح؟ سائیکولوجیکل وارفیئر سے۔ جدھر فنڈنگ ہو سکتی ہے وہاں فنڈنگ کرو، جدھر لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے انہیں خریدو، جدھر ان کا ذہن دھو کے نیا کمپیوٹر فٹ کرا جا سکتا ہے وہ کرو، اور جیسے ایسٹ پاکستان میں انہوں نے کیا۔ لیکن میں ادھر ایک بات واضح کر دوں، دشمن تبھی آپ کے گھر میں نقب لگا سکتا ہے جب آپ دروازہ کھلا چھوڑیں گے۔ اگر ہماری گورنمنٹ، ہمارے جو حکمران ہیں وہ لوگوں کے جینوائن مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے تو دوسروں کے لیے نفرت پھیلانا اور ٹریننگ دینا، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دینا اور اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کرنا ان کو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ را کی انٹیلیجنس رپورٹس جو تھیں اس کے مطابق
ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان میں اس رپورٹ میں جو ہے کہ ایسٹ پاکستان کو توڑنا نسبتاً آسان تھا. وہاں ایک تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان بہت فزیکل فاصلہ تھا, فوجیں وہاں ایک دم نہیں پہنچ سکتی تھیں, ایک فزیکل ڈسٹنس آتا ہے نا جی. تو لیکن بلوچستان میں ایسا نہیں ہے. بلوچستان از ویری مچ فزیکلی اے پارٹ آف پاکستان, اور یہاں فوج کا بہت زیادہ کنٹرول ہے اور فوری طور پہ ری ایکشن آتا ہے. تو لہٰذا ادھر کامیابی حاصل کرنا ٹائم اور محنت زیادہ لے گا. گو کہ جس طرح ان کو مکتی باہنی کو کھڑا کر کے اور گراس روٹ لیول سے محنت کرنی پڑی ڈھاکہ کے فال میں, جو ان کا ہاتھ تھا مکتی باہنی کے تھرو, اس طرح کی انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر میں ان کو بلوچستان میں اس طرح کی محنت لوگوں کو کھڑا کرنے میں نہیں ہوگی. اور کے پی جو تیسری جگہ ہے کاؤ پلان کا, وہاں بھی لسانی بنیاد کے اوپر پشتونستان, غفار خان کی آئیڈیالوجی جس کو پی ٹی ایم لے کے آگے بڑھ رہا ہے, اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. میں ایک بڑی دلچسپ آپ کو بتاؤں, میرے ایڈیٹر اسکرین پہ آپ کو اس کتاب کی اس وقت تصویر دکھا رہے ہوں گے. نتن ایک گوکھلے, اس نے رامیشور ناتھ کاؤ پر ایک ان کی آٹو بایوگرافی لکھی, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بایوگرافی کا پریویو اجت دوول نے لکھا ہے. اجت دوول کاؤ کے بہت بڑے فین ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے اور اس پہ بڑا یقین کرنے والے ہیں. اب آ گیا کاؤ پلان, اب آ گیا ایسٹ پاکستان, اب آ گیا بلوچستان, اب آ گیا NWFP یا آج کا KP, اور اجیت دوول. کڑیاں خود جوڑ لیں. خواتین و حضرات, اگلے پروگرام تک خدا حافظ.